है, रमजान से करार है, रमजान से करार। अल्लाह पाक की रहमत हासिल करने के लिए क्या सिर्फ इबादत ही काफी है या दिल की पाकीज़गी भी जरूरी है? रब की रहमत सिर्फ दुआओं से या आमाल से भी, रातों को जागने से मिलेगी या दिलों को जोड़ने से? रहमत के दरवाजे बंद कब होते हैं और खुलते कैसे हैं, जानने के लिए देखिए प्रोग्राम रोशनी रमजान की, जिसका मौजू है रहमत कैसे मिलेगी। इंशाअल्लाह 6 मार्च 2025 बरोज जुमेरात सुबह 7:15 बजे बराह रास्त मदनी चैनल पर। रमजान से करार है, रमजान से करार है, रमजान से करार। कि शयातीन भी कैद कर दिए जाते हैं जी। तो शैतान कैद है तो बंदा अब कैसे गुनाह करेगा? ये क्या अब भी चांस है कि फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, वीडियो गेम की तरफ बंदा चला जाएगा? देखिए, ये हमारी जिंदगी में पहली बार तो रमजान नहीं आ रहा ना, इसलिए हम सबको पता है कि गुनाह हो रहे होते हैं। बड़ा रेलिवेंट सवाल है और कुछ लोगों के जहनों में आता भी है कि यार अगर शैतान बंद है तो गुनाह कैसे हो रहे हैं। तो बुजुर्गों ने इसकी बड़ी प्यारी मिसाल दी कि आप साइकिल चलाएं और साइकिल चलाते 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 पैडल रोक लें, सही, लेकिन साइकिल फिर भी चल रही होती है क्योंकि आपने पहले पैडल मारे हुए हैं। तो ये जो पुरानी आदतें हैं ना, शैतान तो बंद है मगर हम भी तो कम नहीं है ना, तो हमारी जो आदतें साथ लगी हुई हैं लोग वो कर रहे होते हैं। और ये प्रॉब्लम है कि ये हमें यकीनन बहुत सारी चीजों से इंसान बच जाता है, लेकिन जो आदतें लगी हुई होती है ना, इसमें मैं समझता हूँ बहुत सारा किरदार मोबाइल का है। सही फरमा। अगर मोबाइल के हर ग्रुप में रहना है, हर पेज को लाइक करना है, रमजान के अंदर भी जनाब ऑन करेंगे मोबाइल, पता नहीं क्या आंखों के सामने आ जाए, क्या कानों के सामने आ जाए। अभी से राइट ऑफ करना शुरू करें, दरवाजे बंद करना शुरू करें। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो गुनाहों की तरफ ले जाते हैं, यार उन दोस्तों से अभी से दूर हो जाता कि रमजान में ना जाना पड़े। तो ये प्लानिंग होनी चाहिए। मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है मदनी मुज़ाकरा। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने अहले मोहब्बत का दुरूद खुद सुनता भी हूँ, उन्हें पहचानता भी हूँ। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी ये फजीलत है। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर जब दुरूद पाक पढ़ा जाए और मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ा जाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं उनका दुरूद सुनता भी हूँ और उन गुलामों को पहचानता भी हूँ। लिहाजा मदनी चैनल के नाज़रीन नियत करें कि जब जब मौका मिले, बल्कि वक्त निकाल कर एक ख़ास वक्त मुतय्यन करके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को याद किया जाए और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर जब जब दुरूद पाक पढ़ा जाए, मोहब्बत के साथ, ज़ौक़ के साथ, शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह इसकी बरक़ात हमें नसीब होंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए वक्तन फ़वक्तन अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया। सुभान अल्लाह, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम इस दुनिया में आकर इंसान की रहनुमाई फरमाते रहे, इंसान का ताल्लुक़ खालिक़ कायनात के साथ जोड़ते रहे। और अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की अगर हिस्ट्री को पढ़ते हैं, एक अंबिया इकराम की तादाद मिलती है कि जो दुनिया में तशरीफ़ लाए, उन्होंने अव्वलीन तरजीह किसको दी? एक जगह बनाई जहाँ से फिर उन्होंने दीन का काम शुरू किया। वो जगह कौन सी थी? जिसे हम बैतुल्लाह कहते हैं, अल्लाह का घर कहते हैं, मस्जिद कहते हैं। देखें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जहाँ से इंसानियत की इब्तिदा होती है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, श्रीलंका से आप श्रीलंका में तशरीफ़ लाए और फिर यहाँ से आपने मक्का मुकरमा का सफ़र किया। वहाँ पर जाकर आपने पहला काम क्या किया?
کعبہ معظمہ کی تعمیر کی، سبحان اللہ، کعبہ معظمہ کو تعمیر کیا. پھر طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کعبہ معظمہ کو تعمیر کیا. بیت المقدس جو مسلمانوں کے جہاں پہ دل کھنچتے ہیں، جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی ہے. انبیاء کرام علیہم السلام حضور علیہ السلام کی اقتداء میں جہاں نماز پڑھتے رہے، وہ بیت المقدس، سبحان اللہ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں پر اس جگہ پر آپ نے نماز ادا فرمائی، اس جگہ کو تعمیر کیا، مسجد بنائی. یہیں پر آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی. تو انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ آئے اور انبیاء کرام علیہ السلام نے مسجدوں کو اپنے لیے ایک جگہ بنائی جہاں سے انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام شروع کیا. آج میں اور آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم کیا ہے، اسلام کا دامن عطا فرمایا. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دامن ہمیں عطا فرمایا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہمیں عطا فرمایا. نبی پاک علیہ السلام کی مسجد سے محبت کیسی، حضور علیہ السلام نے کون کون سی مسجدوں کو تعمیر کیا، انشاءاللہ یہ بھی سنیں گے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ سنیں گے. مدنی چینل کے ناظرین، پہلے ہم قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسجد کو تعمیر فرمایا، جن جن مساجد کو تعمیر فرمایا، چند ایک انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے. آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا نور عطا فرمائے، قرآن کا فہم عطا فرمائے. قرآن پاک پڑھنا اور قرآن پاک کو سمجھنا اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کتنی پیاری ہے کہ جب حضور کا ذکر کیا جاتا ہے دل ویسے ہی خوشی سے مچلنے لگتے ہیں. اور کیوں نہ ہو کہ عاشقوں کو قرار ہی نبی پاک علیہ السلام کے ذکر سے ملتا ہے. محمود بھائی ہمارے ساتھ ہیں، محمود بھائی کی طرف پڑھیں گے. دیکھتے ہیں آج ہمیں محمود بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں. محمود بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ کلام ہے ان کا ہے بہزاد لکھنوی. چلیں کوئی بات نہیں. نہیں میں شاعر یاد کر رہا ہوں، ہے پڑھتا ہوں تو انشاءاللہ آ جائے گا مکتب. چلیں پڑھ لیجیے. کلام ہے چہرہ ودھوہا دیکھتے رہ گئے. واہ،
دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، روئے بدرو تجھا دیکھتے رہ گئے، روئے بدرو تجھا دیکھتے رہ گئے، روئے بدرو تجھا دیکھتے رہ گئے، چہرہ بدھا دیکھتے رہ گئے، چہرہ بدھا دیکھتے رہ گئے، حسن خیر الورا میں خدا کی قسم، حسن خیر الورا میں خدا کی قسم، ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے، ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے، روئے بدرو تجھا دیکھتے رہ گئے، چہرہ بدھا دیکھتے رہ گئے، ہم گناہگار پہنچے در پاک پر، ہم گناہگار پہنچے در پاک پر، زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے، زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے، ہم گناہگار پہنچے در پاک پر، زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے، زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے، در پہ بلوا کہ داتا نے جھولی بھری، در پہ بلوا کہ داتا نے جھولی بھری، یہ عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے، یہ عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے، یہ عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے، روئے بدرو تجھا دیکھ کے دیکھتے رہ گئے، روئے بدرو تجھا دیکھتے رہ گئے، چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا، چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، جالیوں کے قریب بیٹھ کر وجد میں، جالیوں کے قریب بیٹھ کر وجد میں، نور حق کی ضیا دیکھتے رہ گئے، نور حق کی ضیا دیکھتے رہ گئے، رک کے سدرا کی منزل پہ روح الامین، رک کے سدرا کی منزل پہ روح الامین،
رفعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، رفعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، جو سکندر ہوا ان کے دربار سے، جو سکندر ہوا ان کے دربار سے، وہ کرم وہ عطا دیکھتے رہ گئے، وہ کرم وہ عطا دیکھتے رہ گئے، روح بدرو تجھا دیکھتے رہ گئے، چہرہ والضحا دیکھتے رہ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیارا چہرہ، کتنا پیارا کتنا حسین چہرہ کہ جس چہرے کے تذکرے اللہ تعالی قرآن میں یاد فرمائے۔ سبحان اللہ، وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کی زلفوں کی باتیں قرآن ذکر کرے، جن کے ہاتھوں کی باتیں قرآن ذکر کرے، جن کے سینے کی باتیں قرآن ذکر کرے، جن کے جہاں قدم لگ جائیں اس شہر کی باتیں قرآن ذکر کرے۔ سبحان اللہ، میرے آقا ایسے کمال والے ہیں، جہاں چلتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کی بات ہوئی، حضور علیہ السلام چلے۔ آئیے اس حوالے سے، اور جو موضوع شروع میں لیا تھا مسجد کے حوالے سے، چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ اس کے بعد 13 سال تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 13 سال تک مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے اور نیکی کی دعوت دیتے رہے۔ کم و بیش 53 سال کی عمر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پاک کو چھوڑا۔ اب میرے آقا مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرماتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے یار غار و یار مزار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قبیلہ عمر بن عوف کے پاس تشریف لائے، یہ جگہ مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر چند دن قیام فرمایا، یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے۔ سبحان اللہ، غور کرتے جائیں پیارے اسلام بھائیو، ذرا آپ تصورات میں چلیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ پاک سے سفر کیا ہوگا۔ آج کتنے عاشقان رسول مکہ پاک سے جب مدینہ پاک کا سفر کرتے ہیں، بہت سی یادیں وہاں پر وابستہ ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہاں پر ایک یاد یہ بھی آتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہجرت فرمائی تھی، اور پھر جب مدینہ پاک سے قریب تقریباً 3 میل کا فاصلہ رہتا ہے، وہاں پر بھی ایک خاص یاد ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آقا علیہ السلام نے وہاں چند دن قیام فرمایا، ٹھہرے۔ اس مقام پر آقا علیہ السلام نے جو پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ ایک جگہ پسند فرمائی، اور اس جگہ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی۔ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد یہ تھی جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، مسجد قباء کیسی شان والی مسجد ہے، اس کی شان اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ،
وہ بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس کی حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو. سبحان اللہ. اس کی شان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء میں تقریباً 14 دن یا 24 دن قیام فرمایا. اتنے دنوں میں یہ مسجد قباء تعمیر ہو چکی تھی. پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے. قبیلہ بنو سالم کے پاس جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جمعہ ادا فرمایا. آج بھی وہاں پر مسجد ہے اسی کی یاد میں جسے مسجد جمعہ کہا جاتا ہے. پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے. یہاں آ کر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں ہی شروع میں ہی جو کام انجام دیے ان میں سے ایک اہم ترین یہ کام تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک زمین خریدی اور خود اپنے مبارک ہاتھوں سے مسجد کی بنیاد رکھی. یہ وہ مسجد ہے جس کے امام کوئی اور نہیں خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا ہیں جسے مسجد نبوی شریف کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. جسے دنیا کی دوسری افضل ترین مسجد کا اعزاز حاصل ہوتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر بھی مسجد کی بنیاد رکھی. آپ مدنی چینل کے ناظرین غور کرتے چلے جائیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ مسجدوں کی بنیاد رکھتے جا رہے ہیں, مسجد بناتے چلے جا رہے ہیں. قباء میں مسجد قباء کی بنیاد رکھی, مسجد جمعہ کی بنیاد رکھی, مسجد نبی شریف کو تعمیر کیا. یہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مسجدوں سے ایک الفت ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجدوں سے پیار کرتے ہیں. یاد رکھیے پیارے اسلامی بھائیوں, مسجد ہمارا بنیادی مرکز ہے. معاشرے کے حسن, معاشرے کی ترقی, کامیابی اور بہتری کی ابتدا ہمیشہ مسجد سے ہی ہوتی ہے اور انتہا بھی مسجد سے ہی ہوتی ہے. اہل اسلام کا وہ شہر, وہ محلہ, وہ قصبہ, وہ گاؤں, وہ شہر نامکمل ہے جہاں پر مسجد نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا پیارا وصف ہے. یہ بلند رتبہ حضرات جہاں تشریف لے جاتے سبحان اللہ وہاں سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھتے. جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام نے مساجد کی تعمیر فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام نے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, حضرت یعقوب علیہ السلام نے. سبحان اللہ. تو یہ ہمیں درس ملتا ہے کہ مسجدیں ہم نے بنانی ہے. اللہ اکبر. مسجد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ مسجد کو زمین کا سب سے بہترین حصہ قرار دیا گیا. ویسے ساری ہی زمین اللہ پاک کی ہے, ساری زمین کا خالق, ساتوں آسمانوں کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے, رب قدیر ہے. مگر زمین کا وہ ٹکڑا جسے مسجد کے لیے خاص کر دیا گیا, اس حصہ زمین کی شان ہی نرالی ہے. صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا, اے جبریل زمین کا کون سا حصہ بہتر ہے؟ اللہ اکبر. حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی, یا رسول اللہ میں نہیں جانتا. فرمایا پھر اللہ کریم سے اس کے بارے میں سوال کرو, معلوم کرو کہ زمین کا کون سا حصہ بہتر اور پسندیدہ ہے. یہ سنا تو بارگاہ الہی کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام رو پڑے اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہاں حق پہنچتا ہے کہ اللہ پاک سے کچھ پوچھیں, وہ جو چاہتا ہے ہمیں علم عطا فرماتا ہے. پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمانوں میں گئے, کچھ ہی دیر بعد واپس حاضر ہو گئے. سبحان اللہ. عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کا بہترین حصہ مساجد ہیں, یہ زمین پر اللہ پاک کے گھر ہیں. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا, اے جبریل زمین کا بدترین حصہ کون سا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام پھر آسمان پر گئے. کچھ ہی دیر میں واپس آپ جب آتے ہیں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں, زمین کا بدترین حصہ بازار ہیں. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, دیکھیں مساجد اللہ کا گھر ہے, زمین کا بہترین حصہ مساجد کو قرار دے دیا. اور
اب ہم پر کتنا لازم ہے کہ ہم مساجد میں اپنا دل لگا کے رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان گھروں کو آباد کریں. ہمارا حق بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان گھروں کی آباد کاری کے لیے ہم اپنا حصہ شامل کریں، مساجد کے ساتھ ہم وابستہ رہیں. سبحان اللہ. مسجد کی فضیلت کے حوالے سے دل لگانے کی ایک فضیلت سنیے، انشاءاللہ دل خوشی سے جھومے گا بھی، اور پھر یہ ذہن بنے گا کہ انشاءاللہ ہم نے اپنا دل اللہ تعالیٰ کے گھروں میں لگانا ہے، مساجد میں دل لگانا ہے. آپ ایک تصور باندھیں، قیامت کا منظر ایک مرتبہ اپنی نگاہوں کے سامنے لے کر آئیں. بارہا ہم مبلغین سے سنتے ہیں کہ قیامت کا وہ کس قدر خوفناک منظر ہوگا کہ جب سورج 1 میل پر سیدھے رخ کے ساتھ آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص کو اپنی جان کی فکر ہوگی، کوئی پسینوں میں ڈوب رہا ہوگا، کوئی غوطے لے رہا ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے پاؤں تک، گھٹنوں تک، ناف تک، کوئی گلے تک ہوگا. اور یہ اس کیفیات میں کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اس کرب کے دن میں، اس مشکل ترین دن میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. سنیے حدیث مبارکہ، بخاری و مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، روز قیامت 7 قسم کے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. ان میں سے ایک وہ ہے جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے. سبحان اللہ. کتنا خوش نصیب ہے یہ عاشق رسول کہ جس کا دل اللہ تعالیٰ کے گھر میں لگا رہتا ہے، اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اسے فکر رہتی ہے کہ مسجد میں واپس جایا جائے، مسجد میں واپس جایا جائے. ایک اور ایمان افروز حدیث مبارکہ سنیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح کوئی شخص کھو جائے، گم ہو جائے، اس کے گھر والے اسے تلاش کرتے پھریں مگر اس کا کہیں پتہ نہ چلے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر، پھر کافی عرصے کے بعد کھویا ہوا شخص واپس مل جائے. فرمایا کہ جتنی خوشی ان گھر والوں کو ہوتی ہے، اللہ پاک اس بندے سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جو مسجد کو ذکر و نماز کے لیے اپنا گھر بنا لیتا ہے. سبحان اللہ. مسجد کو گھر بنا لینے کا مطلب کیا ہے؟ ایسا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہاں پر جیسے گھر میں ہنسی مذاق کھیل کود ہوتا ہے ایسا کر دیا جائے. نہیں نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں دل لگا کے رکھا ہے. جیسے ہم باہر جاتے ہیں تو ہمیں فکر ہوتی ہے گھر میں واپس لوٹ کر آنا ہے، ہم نے جلدی واپس لوٹ کر آنا ہے، جیسے یہ فکر ہمیں لائق ہوتی ہے. دل سکون پاتا ہے جب ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں. بندہ مومن جب مسجد سے گھر میں جائے، دکان پہ جائے، آفس میں جائے، کہیں جائے، اس کا دل واپس مسجد میں آنے کی طرف لگا رہے. اب ایک نماز پڑھ لی، دوسری نماز کا وقت کب ہوگا تاکہ مسجد کی طرف رخ کیا جائے. اللہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب خوب نیکیاں کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. محمود بھائی کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور محمود بھائی سے کلام سنیں گے، لیکن مدنی چینل کے ناظرین اس سے پہلے آپ کو ایک اپلیکیشن دکھانی ہے. آئیے ایک پیکج دیکھتے ہیں، انشاءاللہ پھر محمود بھائی کی طرف بڑھیں گے. جی خوشخبری، اب دعوت اسلامی کی اسپیشل پرسنز موبائل اپلیکیشن میں ایک نیا سیشن شامل کیا گیا ہے. اس نئے سیشن میں سحری اور افطار ٹائم کی ویڈیوز اشاروں کی زبان میں شامل کی گئی ہیں. گونگے، بہرے اور دیگر اسپیشل پرسنز ان ویڈیوز کے ذریعے سحری اور افطار کے اوقات کو صحیح طریقے سے جان سکیں گے اور اپنے روزے کو صحیح وقت پر شروع اور مکمل کر سکیں گے. اس ایپ میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے جو اسپیشل پرسنز کی سہولت کے لیے بنایا گیا ہے، اور عام افراد کے لیے اشاروں کی زبان سیکھنے کا کورس بھی شامل کیا گیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے عزیز دوست یا جاننے والے اسپیشل پرسنز ایپ سے فائدہ اٹھائیں تو براہ کرم اس ویڈیو کو شیئر کریں اور دعوت اسلامی کی اسپیشل پرسنز موبائل اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اپلیکیشن دیکھی. یہ وہ افراد کے ہمارے معاشرے کے جو معذور افراد ہیں، اسپیشل پرسن عاشقان رسول ہیں، ان کے لیے کتنی بہترین اپلیکیشن ہے. دعوت اسلامی نے اس طبقے کو بھی الحمدللہ نہیں چھوڑا. آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے گھر میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، معذوری کا وہ شکار ہیں، آپ یہ اپلیکیشن پلے سٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کریں اور ان تک پہنچائیں. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. محمود بھائی کی طرف بڑھیں گے، انشاءاللہ محمود بھائی سے کلام سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف
صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنانی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، سن سے ہے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت میں امید بدھائی ہے، بچلا ہے کہ رحمت میں امید بدھائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، سن سے ہے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سب نے صف محشر میں للکار دیا مجھ کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا مجھ کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل کی خاص ان کی کمائی ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دل کی خاص ان کی کمائی ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دل کی خاص ان کی کمائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، بازار عمل میں تو سوزانہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو سوزانہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو سوزانہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے، سرکار کرم
تجھ میں عیبی کی سمائی ہے سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے سن سے گئے محشر میں کی رسائی ہے اے دل یہ سلگنا کیا چلنا ہے تو چل بھی اٹھ اے دل یہ سلگنا کیا چلنا ہے تو چل بھی اٹھ تم گھٹنے لگا ظالم تم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے تم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے سن سے ہے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے بازارے عمل میں تو سودانا بنا اپنا بازار عمل میں تو سودانا بنا اپنا سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے اب آپ ہی سنبھالے تو اپنے سنبھل جائے اب آپ ہی سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے ہم ہیں تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے سن سے ہے کہ محشر میں ان کی رسائی ہے بازار عمل میں تو سودانا بنا اپنا بازار عمل میں تو سودانا بنا اپنا سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے مجرم کو نہ شرماؤ باب کفن ڈھک دو مجرم کو نہ
احباب کفن ڈھک دو مجرم کو حشر احباب کفن ڈھک دو دیکھ کے کیا ہوگا منہ دیکھ کے کیا ہوگا منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے اب آپ ہی سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائے اب آپ ہی سنبھالیں تو کام اپنے بن جائے اب آپ ہی سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائے ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے مجرم کو نہ احباب کفن ڈھک دو مجرم کو نہ احباب کفن ڈھک دو دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے اور مطلع میں یہ شک تھا واللہ رضا واللہ مطلع میں یہ شک تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے 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 ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں تاثرات کی طرف. مرحبا رمضان یا رمضان حبیبی مرحبا مرحبا یا ماہ رمضان مرحبا مرحبا یا ماہ رمضان مرحبا.
الباسط نام ہے میرا، میں لاڑکانہ شہر سے ہوں۔ بلال رضا میرا نام ہے اور میں واکنٹ کا رہائشی ہوں اور میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا نام شعیب اتاری اور میں پنجاب کے شہر اریوالا سے آیا ہوں۔ میرا نام اجمل سلیم ہے، میں پنجاب بکر سے تشریف لایا ہوں۔ میرا نام عبید رضا اتاری ہے، انشاءاللہ پورے مہینے کا اعتکاف ہے۔ شیر اعظم میرا نام ہے، خیبر پختونخوا سے تعلق ہے۔ میرا نام احمد علی ہے اور میں پنجاب سے آیا ہوں، سرگودا سے۔ محمد جاوید اقبال میرا نام ہے، میں ملتان سے آیا ہوں۔ میرا نام منظر عباس اتاری، گلزار طیبہ، سرگودا سے۔ کافی کچھ سیکھنے کو ملا، امیر اہل سنت کی باتیں، اعتکاف کے اندر جو حلقے بیٹھتے ہیں اس میں کافی دعائیں وغیرہ سیکھنے کو ملی ہیں۔ سنتیں اور آداب سیکھے ہیں، نماز کا طریقہ سیکھا ہے، کافی غلطیاں تھی جو ٹھیک ہو گئی ہیں۔ میں داڑھی کی نیت کرتا ہوں، اس سے پہلے جو کٹوائی ہے اس سے توبہ کرتا ہوں۔ پیر صاحب نے داڑھی کا فرمایا مدنی مذاکرے میں، الحمدللہ داڑھی کی نیت کر لی ہے، زلفوں کی نیت کر لی ہے، امام شریف پکا پکا سجا لیا، الحمدللہ توبہ کر لی، پیر صاحب کے کہنے پہ توبہ کر لی ہے، اب ایک مٹھی سے بال بھی نہیں کٹواؤں گا انشاءاللہ۔ یہاں پر سنت سکھائی جاتی ہیں، قرآن کریم کو سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ مدنی مذاکروں میں شرکت ہوتا ہے، اسی طرح جو پیر مرشد الحمدللہ تربیت فرما رہے ہیں، اس میں تنظیمی معاملات سیکھتے ہیں الحمدللہ، اخلاقی اولت میں الحمدللہ، اور بخصوص جو صبح بعد نماز فجر جو نگران شورى کا بیان ہوتا ہے تو اس میں بھی الحمدللہ بہت کچھ تربیت کے لیے سیکھنے کو لیے ملتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے نیت کیا ہوا ہے جیسے اگلے سال آئیں گے تو انشاءاللہ کافی بالخصوص پٹھان اپنے جو ہمارے علاقے انشاءاللہ علاقوں سے پٹھان اسلام بھائیوں کو انشاءاللہ لانے کا ذہن ہے۔ نماز کی ترغیب دلائی جاتی ہے، صبح تہجد پڑھائی جاتی ہے، نماز تراویح بھی ماشاءاللہ پوری پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اور بھی ماشاءاللہ اچھی اچھی نیتیں کرواتے ہیں۔ یہاں پہ مسنون دعائیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اس کے علاوہ ہمیں غسل کے فرائض، مسنون دعائیں وغیرہ سیکھنے کو بہت مل رہی ہیں، اور امیر اہل سنت کا الحمدللہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اس میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ زندگی میں ایک خواب تھا، الحمدللہ وہ میرا پورا ہو گیا۔ یہاں کا بہت اچھا ماحول مجھے لگا، بہت اچھا، کیونکہ اس میں جو حقیقت ہے نا وہ دکھاوا نہیں ہے، سب حقیقت ہے۔ نظام جدول ماشاءاللہ بہت ہی بہترین یہاں کا نظام ہے، بہت ہی بہترین جدول ہے۔ 72 نیک اعمال کا رسالہ ہے، اس پر بھی نیت ہے کہ انشاءاللہ مکمل عمل جاری رہے گا انشاءاللہ۔ یہاں کا ماحول دیکھ کر فرسٹ ٹائم دعوت اسلامی میں آئے ہیں اور فرسٹ ٹائم آتے ہی ہم نے اپنے آپ کو وقف مدینہ کر دیا، یعنی دعوت اسلامی میں اب دعوت اسلامی جو ہم سے کام لینا چاہے ہم انشاءاللہ تیار ہیں، لبیک کہتے ہیں۔ میرا نام حسام الدین ہے اور میں کشمیر سے یہاں فیضان مدینہ اعتکاف کے لیے آیا ہوں، اور مجھے یہاں کے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ یہاں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اور امیر اہل سنت کی زیارت کری، میں نے بہت قریب سے زیارت کری، بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ مدنی چینل پہ دیکھتے تھے لیکن یہاں آ کے دیکھا تو ایک الگ ہی لطف تھا اور ایک الگ ہی روحانیت تھی جو کہ بہت زیادہ مجھے خوشی ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ چودہ سو 46 ہجری کے ماہ رمضان کی آج 5ویں رات کی مناسبت سے 40 عطار قسط دوسری فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 5، اجعلوا فی وسط الدعاء وفی اولہ وفی آخرہ، مجھے دعا کے درمیان شروع اور آخر میں رکھو، یعنی تم مجھ پر اپنی دعا کے شروع میں، درمیان میں اور آخر میں درود بھیجو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب ہو بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری
इस्लाह फरमाए, मुझे आए बाएं शाएं करता अपने कहे पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ भूल होने की सूरत में रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। पहले कुछ हो सके तो अच्छी सी नीयतें कर लीजिए। हमेशा नीयतें करनी भी चाहिए। अगर ये जहन बनता और नीयतें बनती हो तो कर लीजिए। इधर उधर देखने, बातें करने, दूसरों को इशारे करने, खुद कुशादा होकर दूसरे को तंग होकर बैठने पर मजबूर किए बगैर, दीवार वगैरह से टेक लगाए बगैर अल्लाह करीम की रिजा के लिए तवज्जो से दीनी बातें सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सुनकर बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ूंगा। सरकार नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर अंगूठे चूम कर आंखों से लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। मजबूरी ना हुई तो आखिर तक मदनी मुज़ाकरे में अपनी जगह बैठा रहूंगा। खत्म होने के बाद आगे बढ़कर ईसाई भाइयों से सलाम मुसाफा करने और आइंदा भी आते रहने वगैरह जो नए ईसाई भाई उनको दावत दूंगा, इनफरादी कोशिश करूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया की एक तहरीर में कुछ इस तरह लिखा था, डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए जब एक बूढ़े बाप ने कहा कि डॉक्टर साहब दवा सस्ती कर दें, बेटे से पैसे मांगने में शर्म आती है। अमीर अहले सुन्नत, इस इमोशनल तहरीर के बारे में आप क्या कहेंगे? बस ये अक्कासी है मुआशरे की कि बेटा जो है वो बाज़ औक़ात बाप के इलाज में तवज्जो नहीं देता, खर्चा करने के लिए तैयार नहीं होता। बाप मांगे तो बोल देगा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुश्किल से पूरा होता है, मैं आपको कहाँ से दूं। इस तरह के वाकयात मुआशरे में होते होंगे, तो इसकी अक्कासी करते हैं कि वो डॉक्टर तुम ही अब दवा सस्ती कर दो, बेटे से पैसे कहाँ मांगूंगा मैं, हिम्मत नहीं हो रही, शर्म आ रही है। ऐसा होना नहीं चाहिए। वैसे बाप ने, माँ बाप ने तो बड़ा किया, पाला पोसा, बढ़ाया, आपको पढ़ाया लिखाया, और जो कुछ आपके पास है सही बात है कि आपके माँ बाप के मरहून मिन्नत है, माँ बाप की कोशिशों से, माँ बाप की दुआओं से। तो इसलिए माँ बाप के लिए अपनी जेब को कभी भी बंद ना करें, न बंद करें न तंग करें। जो चाहें जो मांगे तो दे देना, इसी में सआदत है। इनकी खूब खिदमत की जाए, इन पर खूब खर्चे किए जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इस्लाम का एक बहुत ही अहम रुकन है रोजा। रोजा बहुत ही पुरानी इबादत है। रोजे की शुरुआत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से रमजान शरीफ के रोजे 10 शाबान 2 हिजरी में फर्ज हुए। रोजा एक मुश्किल इबादत जरूर है, लेकिन फिर इसका सवाब भी बहुत ज्यादा है। हदीस बाद में रोजे को इबादत का दरवाजा कहा गया है। और हाँ, रोजेदार का तो सोना भी इबादत है। सुभान अल्लाह, सोते हुए भी नेकियों का काउंटर चल रहा है। जन्नत के 8 दरवाजों में से एक दरवाजे का नाम रय्यान है। ये दरवाजा अल्लाह पाक ने खास रोजादारों के लिए बनाया है। रोजे के बारे में चंद बातें तो हमें मालूम हो गई, लेकिन प्यारे अमीर अहले सुन्नत, हमें ये बताइए कि रोजा रखने से सेहत पर क्या अच्छा असर पड़ता है? माशाअल्लाह, सेहत पर क्या अच्छा असर पड़ता है। हदीस पाक में सुमू तो सेहू, रोजा रखो सेहत याब हो जाओगे। तो रोजे से सेहत अच्छी होती है, पेट को सुकून मिलता है दिन में खाने से, इस तरह मैदा दुरुस्त होता है। हर वक्त खाते रहने से भी ज़्यादा मैदा थक जाता है और तबीयत में गिरानी, वजन और बाज़ औक़ात बीमारियां भी पैदा होती हैं। तो ये रमज़ान का रोज़ा जो है, ये हमारे बदन को
صحت دلاتا ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے والد محترم جو وفات پا چکے تھے حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اس رمضان میں تم بیمار ہو جاؤ گے لیکن روزہ مت چھوڑنا. تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ واقعی والد صاحب نے جو خواب میں کہا تھا مجھے ایسا ہی ہوا. میں رمضان شریف میں بیمار ہو گیا لیکن میں نے کوئی روزہ نہیں چھوڑا اور میں روزوں کی برکت سے صحت یاب ہو گیا. پھر آپ نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی, ملفوظات اعلی حضرت میں یہ واقعہ ہے. فرمایا کہ اور کیوں نہ ہوتا صحت یاب, کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صوموا تصحوا, روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. صلو علی الغریب صلی اللہ علی محمد. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف میں ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں درود شریف کی کثرت کرے یہاں تک کہ درود کے رنگ میں رنگ جائے. یہ درود کے رنگ میں رنگنا کیا ہے؟ میں مرشدی سے درخواست کرتا ہوں کہ ہماری رہنمائی فرما دیجیے. اس کے معنی یہ سمجھ میں آتے ہیں, محاورہ ہے رنگ میں رنگ جائے, مطلب ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے لب پر درود شریف ہو, درود شریف پڑھتا رہے, بات بات درود شریف پڑھتا رہے. ایسے لوگ بھی ملیں گے آپ کو جو بات بات پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی علیہ کر کے وہ جو درود شریف پڑھتے ہوتے ہیں. تو یوں مطلب بندہ درود کے رنگ میں رنگ جا کے ہر وقت درود شریف پڑھتا رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. اقبال اعوان یہ سوال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بہت سے لوگ دعا مانگتے ہیں مگر انہیں لگتا ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی. دعا کی قبولیت کے روحانی اصول کیا ہیں؟ روحانی اصول کیا بات ہے. روحانی اصول تو یہ کہ دعا مانگتا رہے, قبولیت کی طرف دیکھے بھی نہیں. اللہ کے بندو, اللہ پاک خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. تو دعا قبول ہی قبول ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں اس کو دعا کو قبول سمجھتے ہیں کہ جو مانگا وہ ہم کو مل گیا. یا اللہ میرا بھائی جو بیمار ہے وہ صحت یاب ہو جائے, تو بھائی تپتے ہوئے بخار میں اٹھ کھڑا ہوگا, میرا بخار اب تو نہیں ہے, بخار صحیح ہو گیا, دعا قبول ہو گئی. چلو اگر دعا مانگی ہے تو یہ بھی قبول ہو گئی, ہے تو قبولیت ہی بھی, لیکن دوسری بھی صورت ہے نا قبولیت کی. دعا کے مانگنے سے آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے, اس کا بندے کو پتہ نہیں چلتا. اس کی کئی مثالیں ہو سکتی ہے کہ آپ فلاں مکان میں جانے والے تھے اور وہاں آپ دعا مانگ کر گئے, تو وہاں سے آپ نکل آئے, آپ کو پتہ نہیں چلا کہ آپ کے لیے اس دعا کی برکت سے کیا ہوا ہے. اصل وہاں اس مکان میں دیوار گرنے والی تھی, تو آپ نے دعا مانگی تھی, دعا جو بھی مانگی تھی اس کی برکت سے دیوار گری نہیں آپ پر, اور آپ صحیح سلامت باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے. ایک میں نے سمجھ میں جو آئی مثال وہ عرض کی. تو آنے والی مصیبت دور ہوتی ہے اس سے, دعا سے. تیسرا یہ کہ جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوتی, جن کو ہم کہتے ہیں قبولیت, آخرت میں ان کے لیے ثواب کا ذخیرہ ہوتا ہے. تو جب بندہ اپنی دنیا میں نہ قبول ہونے والی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا قیامت میں, تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی, سارا یہاں کے لیے میرے لیے ثواب کا ذخیرہ ہو جاتا, ثواب میرے لیے اتنا جمع ہو جاتا, ان دعاؤں کا اسٹور ہو جاتی, دعا ثواب اسٹور ہو جاتا. تو یوں مطلب ہے کہ ہر صورت میں دعا یوں سمجھو کہ قبول ہے. دعا مانگنے سے ہم لوگ بہت سستی کرتے ہیں, تو
दुआ मांगते रहना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम ताहिर है, मैं टेलर का काम करता हूँ। हमारे पास कस्टमर आता है, वो कहता है कि एक सूट कितने दिन में आप देंगे। हम उसको 2 दिन का टाइम देते हैं। अगर वो 2 दिन में हम नहीं बना सकते तो ये क्या वादा खिलाफी है और इसका कोई अज़ाला या गुनाह है या क्या चीज है? अगर उसको 2 दिन का कहते वक्त आपके जहन में ये बात थी कि 2 दिन में मैं बनेगा तो नहीं है, अब मैं ज्यादा दिन बोलूंगा तो कहाँ भाग जाएगा, तो उसको मतलब फांसने के लिए 2 दिन कह दिए, जबकि पता है कि 2 दिन में मैंने देना तो है नहीं, तो फिर तो ये वादा खिलाफी है। वादा खिलाफी होती यही है कि वादा करते वक्त के जहन में हो कि मैंने ये पूरा नहीं करना है, तो गुनाहगार। और अगर ये इरादा नहीं है उसको जो लगता है मैं 2 दिन में दे ही दूंगा, इसकी अपनी मतलब ने सोच ये है कि मैं दे दूंगा, और अब वादा किया, अब वो नहीं दे पाया, तो ये वादा खिलाफी नहीं है, मैं गुनाह नहीं होगा। मगर ये कि पूरी कोशिश तो करनी है कि देना है, वरना लोग बदजन होते हैं, बुरा भला बोलते हैं। आमतौर पर कारीगरों की तो बदनामियां भी है इसमें, ये कारीगर या ये जो चीजें देते हैं, ये स्कूटर, ये जो भी बनाते हैं मैकेनिक है, वो ये सच नहीं बोलते, ये वादे देते हैं, वो टरखाते रहते हैं, ये जनरल जहन ये, तो इसलिए ऐसा होना नहीं चाहिए। 2 दिन नहीं, आप 4 दिन बोल दें, जो आप जिसमें आप दे सकते हैं वो टाइम दें और सीरियस इसको लें कि मैंने ये जो भी कहा इसको पूरा करना है, तो इसमें फायदे ज्यादा होंगे आपको। ग्राहक आपका मजबूत हो जाएगा, एतमाद आप पर बहाल हो जाएगा, यार ये आदमी सही है, ये जो टाइम देता है उस पर दे देता है। अगर इसके बाद गुंजाइश नहीं होती, काम ज्यादा होता है तो मना कर देता है कि मैं जल्दी आपको दे नहीं सकूंगा, मैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन बोल तो दूंगा, आप समझे मेरे पिंजरे में बंद तो हो जाएंगे, फिर मेरे पीछे चक्कर लगाते रहेंगे। लेकिन मैं ये नहीं करता, मैं अगर आपको मंजूर है तो 2 महीने के बाद दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पे इतना काम जमा है तो वो फिर भले ना दे आपको, लेकिन आपका एक छाप पड़ेगी कि ये आदमी सही है, धोखा नहीं देता, सही सही बात कर देता है, तो इस तरह भी आपका इमेज बहाल होगा और आपके पास ग्राहक बढ़ेंगे इंशाअल्लाह इसकी बरकत से। तो इसमें खास तौर पर जो फर्नीचर वाले हैं ना, और वो फर्नीचर वाला जिसे शादी के फर्नीचर का ऑर्डर दिया गया, अब वो उमूमन होता यही है कि बिल्कुल एंड टाइम पर ही फर्नीचर का वापसी करने का होता है। अब वो बोला आप फिक्र रहो, आपको फर्नीचर मिल जाएगा। यानी ये वाकयात हैं कि जिसकी शादी है वो दूल्हा भी 1 या 2 दिन पहले फर्नीचर वाले के पास ही बैठा हुआ है कि भैया मेरी मतलब कि 2 दिन के बाद मेरा निकाह, रुखसती भी उसी दिन है, मेरा फर्नीचर तो दे दे। वो फर्नीचर वाले के पास बैठा हुआ है, वो कभी पर्दे वाला नहीं है, कभी, यानी इनको पता होता है ज्यादातर। हाँ, बिजली के बाज़ों का मसाइल की वजह से भी समटाइम ये होता है कि चीजें लेट हो जाए, लेकिन ये सब जो ऑर्डर लेते हैं उनको पता होता है कि ये सारी चीजें हमारे साथ लगी हुई हैं। मिस्त्री भी छुट्टी पर चले जाते हैं और लाइट का प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन आपने जब गुफ्तगू फरमाई ना हुज़ूर कि ये ऑर्डर लेने के लिए कि यार ऑर्डर मिल जाए, बयाना मिल जाए, तो पैसे मिल जाए तो हो जाएगा काम, तो इसमें ये घर बनाने में भी ये सही होता है, बहुत लेट कर देते हैं और वक्त पर चीजें नहीं बन कर देती। अल्लाह की पनाह, बहुत तकलीफ हो जाती है इसके अंदर। हर काम में ये क्या दर्जी और क्या मोची सब धक्के खिला रहे होते हैं। पहले मीठे मीठे बनकर ऑर्डर बुक कर लेंगे, बयाना या जो भी है, बयाना नहीं भी हो तब भी वो कुछ ना कुछ रख ही लेते हैं ना, सामान उसका रख लेंगे, हाँ भाई मैं बना के दे दूंगा, कल ले जाना, शाम को ले जाना, अरे ये हो गया, परसों ले जाना, अरे वो हो गया, कारीगर चला गया था, अब इतवार को दे ही दूंगा मैं आपको। यूं बेचारों को चक्रे लगाते रहते हैं। तो जो भी है साफ साफ पहले बात कर ले कि मैं कल का कहकर ले तो लूंगा आपका ऑर्डर, लेकिन कल दे नहीं सकूंगा, इसलिए मैं आपको दूंगा इतवार को। तो पता है उसको कि मैं इतवार को दे सकता हूँ, तो वो सही से बता दे। ग्राहक रुकता है तो ठीक है, ना रुके तो भी ठीक है, अल्लाह रोजी देने वाला है। झूठ बोलकर, धोखा देकर, अपने जिम्मे गुनाह लेकर
इस तरह क्यों मतलब रोजी कमाते हैं? तो झूठ बोलना, गलत बयानी करना, और पता नहीं सही भी है क्या है। मेरे अजीज हैं जिन्होंने घर बनाया था, वो मुझे बता रहे थे यार इतने रिश्तेदार इंतकाल कर जाते हैं यार, हर थोड़े दिन के बाद एक नया रिश्तेदार इंतकाल कर जाता है, वो 3-4 दिन के लिए चला जाता है, फिर आता है, फिर कोई इंतकाल कर जाता है, फिर 3-4 दिन। इतने दूर दूर के रिश्तों के नाम लेते हैं कि बंदा मतलब कि सोचे कि यार इनके पास जाता कौन होगा, मगर यार चूंकि पैसे ले लिए होते हैं, हम भी बंद गए होते हैं, सामान पड़ा हुआ होता है, मेरी फलां और दूर की वो सास की वो फलां जो है ना उसका इंतकाल हो गया, मैं जा रहा हूँ, वो गया। तो ये ऐसा भी बेचारे वो इतने तंग आ गए थे, ऐसे ची बोल गए, यकीन माने आपको मैं क्या बताऊं। तो ये भी होता रहता है। अब इसमें क्या सच क्या झूठ अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन होता रहता है। इसमें ये कहा जाता है कि ये आते तो हमारी मर्जी से हैं, लेकिन घर से बाहर फिर अपनी मर्जी से जाते हैं। यानी इतना बाज़-औक़ात सही फरमा रहे हैं। खुद मेरा अपना तजुर्बा 4-5 मरतबा ख़ास एक जो है वो काम करने वालों से पढ़ा कि उनको जब भी काम दिया तो उनके घर में मैयतें ही हो जाती हैं। तो इस दफ़ा मुझे कुछ काम करवाना था, तो मैंने कहा कि यार मैं काम करवाऊंगा, ऐसा ना हो कि इनके घर में कुछ और भी 1-2 मैयतें पूछ लिया जाए यार आपके रिश्तेदार कितने दुनिया में, उसके मुताबिक हम आपको दे। और कितना दूर रहते हैं, पंजाब में कितने रहते हैं, KPK में कितने रहते हैं, मुल्क से बाहर कितने रहते हैं, आना जाना कितना होगा। वाकई तकलीफ तो है। अच्छा, इनको भी अंदाजा होता होगा यार, इनको कैसे नहीं अंदाजा होता होगा कि यार तकलीफ नहीं होती होगी। अब गुनाह का काम नहीं करना चाहिए। रमजान का महीना है, सब सच्ची तौबा कर लें। हुकूकुल इबाद जहां जहां तलफ किए वो भी अदा करने आएंगे, अदा करने होंगे। तो इस तरह तौबा करके समझो नई सुथरी जिंदगी और हलाल रोजी कमाएं, धोखा ना दें, सच सच बात कर दें। सच सच बात करने में सांच को आंच नहीं है। ग्राहकों पर आपका अच्छा असर पड़ेगा, आपका इमेज बनेगा, लोगों का आप पर एतमाद होगा कि ये आदमी सही है, काम तो इसी से करवाना है। 2 दिन लेट से, भले 2 दिन लेट तारीख दे, लेकिन दी हुई तारीख पर ये दे देता है। इस तरह फायदा ही है इंशाअल्लाह, दुनिया आखिरत का नुकसान कोई नहीं है सच बोलने में। उधर नफ़े की बात मेरे जहन में आ रही है, अल्लाह करेगा तो उम्मत को नफ़ा होगा। हमारे यहाँ एक होता है कि तजर्बे कार आदमी, यानी कि एक्सपर्टीज होती है, यार उसको इस काम का एक्सपीरियंस है या नहीं है, उससे काम कराओ, ये बिल्कुल अच्छी बात है। मेरा इसमें एक और इजाफे का जहन बना हुआ है, सिर्फ एक्सपीरियंस काफ़ी नहीं है, सक्सेस स्टोरी ज़रूरी है। यानी आया इसने जो काम किया उस काम में इसको कामयाबी भी है या नहीं है। यानी एक शख्स को प्लम्बर का काम आता है, हमको पता आता है, अब इसने जहां जहां प्लम्बर के काम किए ना, वो मालूमात ले लें कि इनका प्लम्बर के काम के बाद उस घर का हाल क्या है। आया वो 1-2 साल के अंदर प्लम्बर का काम सलामत है या फिर टाइलें छत को मतलब खुदाई का काम जारी है। तो ये प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, इस तरह के जो भी होते हैं ना, इनसे जब भी काम लें, ये एक मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो उनसे काम देने से भी उनको पूछा आपसे पहले कहाँ काम किया है, तो वो हम फला जगह हमने काम किया, तो वहां की मालूमात ले लें कि इनके काम के बारे में उनका तजर्बा क्या हुआ, वरना वो कह देंगे भाई हमसे भूल हो गई है, तुम भूल ना करना। तो क्योंकि ये अच्छा, ये सिर्फ घर नहीं, ऐसे 10 काम है कि आदमी इस पर सोचे। तो एक्सपर्टीज प्लस सक्सेस स्टोरी, ये मेरी दरख्वास्त है, ये आप गौर कर लेंगे तो आपको जिंदगी के कई शोबों में अल्लाह पाक ने चाहा तो इसमें आपको तकलीफ कम से कम होगी। लेडीज टेलर का काम करता हूँ। हमारे पास अक्सर जो है ना कपड़े और लेसिस वगैरह जो बच जाती हैं, मगर हम कस्टमरों को अक्सर बोल देते हैं कि ये ले जाएं, मगर अब वो जो कस्टमर नहीं लेके जाते तो वो हम वेस्ट कर देते हैं। जैसे हमें कोई मांगने वाला आ जाए उसको दे देते हैं, बाज़ हम किसी की चीज़ हम किसी में लगा देते हैं। तो ये सब चीज़ें जायज़ हैं, या अगर इसमें कोई मसला है तो हमें इसमें रहनुमाई अता फरमाएं। इसमें उर्फ आदत जो रूटीन होती है ना, उस वक्त की, उस इलाके की या उस दौर की, वो देखी जाती है। अब जैसे कि कपड़े का बड़ा पीस भी बचता है, छोटा पीस भी बचता है मुख्तलिफ। अब ये देखा जाएगा कि बड़े पीस लोग ले जाते हैं, छोटे पीस छोड़ जाते हैं। जहाँ ऐसा उर्फ और आम है ये भी, अब बड़ा पीस दो ना तो कोई नहीं छोड़ेगा, क्या रुमाल बन जाएगा इसका, बच्चे के लिए काम आ जाएगा, ले लेते हैं, साफी बन जाएगी इसकी। तो बिल्कुल चिंदड़ियां जो होती है छोटी, ये नहीं लेते लोग जनरली।
تو اس لیے بڑا پیس ہو تو اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ اس کے کپڑوں میں لپیٹ کر واپس دے دیا جائے. ساتھ میں کہہ دیا کہ بڑے 2 پیس نکلے تھے، میں نے اپنے اندر رکھ دیا، تو وہ اچھا لگے گا اس کو. اب اگر وہ خود دیکھتا ہے، بولتا ٹھیک ہے آپ مجھے نہیں چاہیے، کیا کروں گا میں، آپ لے لو، تو ٹھیک ہے آپ پھر رکھ سکتے ہیں. اور چھوٹی چندڑیاں بھلے آپ جمع کریں، یہ بھی بکتی ہیں، ویسٹ کون کرے گا اس کو؟ یعنی ہمارے ہاں تو نہیں ویسٹ کرتے، باہر ملکوں میں بھلے کرتے ہو، پاکستان میں تو نہیں کرتے. چندڑیاں وغیرہ سب بکتی ہیں. غریب فقیر یہ چند چندڑیاں آپ دیں گے تو کرے گا کیا اس کو؟ تو اس طرح. اور یہ درزی جو ہوتے ہیں نا، یہ خیر یہ تو ماشاءاللہ خوف خدا والے آدمی ہوں گے جب ہی انہوں نے سوال کیا. جنرل بات کرتا ہوں، جو درزی کپڑا چوری نہ کرنا وہ درزی نہیں. یہ بھی ایک محاورہ اس طرح کا بھی سنا تھا. یہ ضرور کپڑا تو چوری کرتے ہیں، کپڑے کے ٹکڑے بڑے بڑے نکالیں گے، زیادہ کپڑا منگوائیں گے. ان کا دستور ہوتا ہے کہ بھائی اتنے میٹر کا کپڑا ہوگا اس میں سوٹ بنے گا. اب گاہک کو بیچارے کیا پتا ہے، بھائی ایک معمول ہے بھائی اتنے دن ہے اتنا، اور پھر یہ ٹکڑے بچا کر اس کا ریڈی میڈ میں جاتا ہے. بچوں کے سوٹ بنتے ہیں اس سے، بابا سوٹ، اور یہ سب اس میں یہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک واقعہ کسی نے، یعنی یہ شاید ہوگا سمجھانے کے لیے کہ ایک درزی جو تھا وہ بھی ماہر تھا، وہی کپڑا چورا لینا، سمجھا. تو کسی نے مطلب اس سے ترکیب بنائی، کپڑا اسے سلوانا تھا. بولا میں تیرے چوری تو نہیں کرنے دوں گا، تو میں کہاں چوری کرتا ہوں یار. خیر اب وہ اس کی جان پہ بٹھا رہا کہ یار سلائی کر. اب وہ سلائی کرتا رہا. اس نے کیا اس دوران ترکیب بنا لی کہ اس کا بیٹا ایک بار آیا، امی بلاتی ہے، آتا ہوں. امی بلاتی ہے، دوبارہ آیا، تیسری بار آیا، امی بلا رہی ہے. جاتا ہے کہ نہیں تیری کر کے اٹھایا جوتا، کس کو جوتے کو مارا، وہ جوتا دور جا کے پڑا. بچہ مطلب وہ جوتا لے گیا، اب ہوگا سمجھے. تو اب یہ کہ اس نے کپڑا اس کو دے دیا. پھر وہ اب چونکہ وہ اس کو مطلب اپنی ہان دکھانی تھی نا، تو وہ پھر وہ جوتا آیا واپس. تو بولا دیکھ، تو بولا میں نہیں چرا سکتا، جوتے میں کیا ہے، یہ دیکھ تیرا کپڑا ہے. میں اتنا ماہر ہوں کپڑا چڑھانے میں کہ میں نے وہ ترکیب سے جوتے میں سرکا دیا تھا. بیٹے سے ترکیب بنا لی تھی کہ وہ 2-3 بار آئے گا، پھر میں غصہ دکھاؤں گا نقلی، وہ جوتا ماروں گا، یہ لے جائے گا جوتا، اور کپڑا اس میں تیرا چلا جائے گا ساتھ. تو یہ ایسے ماہر ہوتے ہیں. وہ ایک محاورہ ہے، چور کی 14 نظریں. یہ ساری نظریں جو ہے نا یہ ماری جائیں گی، آخرت کی بربادی والی نظریں. چوری نہیں کرنی چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، مال نہ حق کسی کا نہیں کھانا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. گوشت فروش کم تنگ کرتے ہیں یار بقرعید کے دنوں میں. جنرل بات کرو، سب نہیں کرتے لیکن کرتے ہیں. ادھر ذبح کیا، ماہر ہوتے ہیں، یہ ماہر زیادہ تنگ کرتے ہیں. پھر اس کو چھوڑ دیا، ادھر ذبح کیا، ادھر آئے، پھر ادھر آئے. وہ مطلب جو جس نے ان سے بکرا کٹوایا نا، اس کی بیچارے کی جان پہ آ جاتی ہے کہ اب کرے کیا ہو. تو مہمانوں کو دعوت دی ہے، آج پکا کر انہوں کھلانا، دوپہر کو، اور دوپہر تک تو اس کی کھال بھی نہیں اتری. تو یہ یوں کرتے ہیں. تو ان سے بھی اب جو سمجھدار لوگ ہیں پہلے سے ترکیب بناتے ہیں، دیکھو جب تک پورا کام میرا نہیں بنا دو گے، کر دو گے، تب تک کہیں نہیں جاؤ گے. یہاں بول کر بھی چلے جاتے ہوں گے. بندہ کیا کرے جب بھاگے گا تھوڑی ان کے پیچھے کہ کہاں جاتا ہے، رک کدھر. جھگڑے بھی ہوتے ہوں گے. تو یہ ہر فرد جو ہے، ہر فیلڈ جو ہے نا، اس میں بس مسائل ہی مسائل ہیں. تو پریشانی ابھی اتنی ہے کہ بس خدا کی پناہ. ہر آدمی اس وقت پریشان حال ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں سکھی ہوں، میں تندرست ہوں تو بولا میری ماں بیمار ہے، تو میرا باپ بیمار ہے. گھر میں بیماریاں، پریشانیاں، پیسے اتنا کماتے ہیں، نظر نہیں آتے، برکت نہیں ہے، پورا نہیں ہوتا. سب لگ بھگ تقریباً یہ شکوے گلے شکوے لگے. تو ہماری نیتیں خراب ہیں، ہمارے انداز جو ہے نا یہ بہت غلط ہے.
اور ہم کو سمجھ نہیں پڑتی کہ یہ غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں، اور بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں یہ، جس کو ہم ایزی لیتے ہیں۔ اگر ہم سچے ہو جائیں، نیتیں سچی ہو جائیں اور سچ بولنا اپنا شعار بنا لیں، جھوٹ سے بچیں، دھوکے سے بچیں، اللہ پر پکا بھروسہ کریں، اعتماد کریں، اور جو بھی کام کریں اس میں راست بازی سے کام لیں، ہم دیانت داری سے کام لیں، تو انشاءاللہ یہ معاشرہ جو ہے یہ تبدیل ہو سکتا ہے، خوشحالیاں مل سکتی ہیں، خوشیاں نصیب ہو سکتی ہیں۔ لیکن ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں اپنی جو راحتوں کی بستی اجاڑ کے رکھتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ تو میرا نام محمد احمد ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرے پیارے پیارے پاپا جان، میرے کو 3 دن سے بخار ہو رہا تھا۔ آپ نے کل مدنی مذاکرے جو وظیفہ بتایا، میں نے اس پر عمل کیا، الحمدللہ میرا بخار اتر گیا۔ شکریہ اتار کا، شکریہ اتار کا۔ یا اللہ پاک میرے پاپا جان کو لمبی سے اتواری ذات عمر بالخیر عطا فرما۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ، یا حلیمو 1100 بار پڑھنے کا بتایا تھا، ماشاء اللہ، الحمد۔ یہاں یہ ہے تکلیف میں کبھی، یا حلیمو 1100 بار اول آخر 11 بار درود شریف مریض کے پاس بیٹھ کر پڑھیے، مریض کے پاس بیٹھ کر پڑھیے اور پانی میں دم کر کے اسے پلا دیجیے، انشاءاللہ الکریم اس کی تکلیف میں کمی آئے گی۔ الحمدللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج کا وظیفہ ٹینشن سے حفاظت۔ اللہ الصمد 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھنے والا غموں، دکھوں، پریشانیوں، ٹینشن وغیرہ سے محفوظ رہے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے۔ یہ سوال کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد اگر آسمان پر تارے نظر آنا شروع ہو جائیں تو مغرب کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیا یہ درست ہے؟ یہ نہیں ہے، تو نماز میں یعنی کہ مغرب میں اتنی دیر کر دی کہ تارے قریب ہو گئے، تارے گتھ جانا اس کو بولتے ہیں، تارے قریب آ گئے، تو اس میں یہ نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، گناہ گار ہوگا جان بوجھ کر اگر اتنا لیٹ کرے گا، تو کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی سفر میں کوئی ہوتا ہے کہ مسجد نہیں ملتی ہے، وضو کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے وغیرہ، کوئی واقعی ایسی مجبوری جو شریعت مجبوری تسلیم کرے، تو یوں تاخیر ہو گئی تو پھر گناہ بھی نہیں ہے، پڑھ لے، لیکن یہ کہ نماز تو پڑھنی ہے، یہ نماز کا وقت تو ہے مغرب کا۔ یہ کہنا کہ نماز ہی نہیں پڑھنی چاہیے نہیں ہوتی، یہ عوامی بات ہے، عوام بات میں بولتے ہیں نماز نہیں ہوتی، اس سے نماز نہیں ہوتی، اس سے نماز نہیں ہوتی، ایسا نہ کہا کریں، یہ کام علماء کا ہے جو ہمیں بتائیں گے کہ نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ شہروں میں ستاروں کا تاروں کا نظر آنا اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ موسم کچھ اس طرح کا ہوتا ہے، دھند ہوتی ہے تو ستارے اتنے واضح نہیں ہوتے، تو کیا اس کی کوئی ٹائمنگ کے ساتھ اب ہم رہنمائی دے سکتے ہیں امت کو کہ اب وہ ستارے دیکھے گا کہ ستارے تو مطلب وہ قریب ہوئے ہی نہیں ہوئے، ستارے نظر نہیں آ رہے، تو کوئی گھڑی کا وقت دے سکتے ہیں کہ مغرب کا غروب آفتاب سے لے کر اتنے دوران کے اندر آپ کر لیں، اس کے بعد مکروہ تحریمی وقت شروع ہو جائے گا؟ اب ایک معلومات کے مطابق جیسے مغرب کا وقت شروع ہوا 6 بجے، ٹھیک، اور عشاء کا وقت شروع ہوا 7:30 بجے، 1.5 گھنٹہ یعنی کہ یہ پورا وقت یہ ہے مغرب کا، تو ان میں جو پہلا آدھا وقت جو ہے 1.25 گھنٹہ، اس وقت تک ستارے نہیں گتھیں گے، باقی اب یہ 1.25 گھنٹے کے بعد جو ہے نا اس میں ستارے قریب آ جائیں گے، یہ ایک معلومات ہے، لیکن اب اس میں 100% نہیں ہوں، آپ کچھ فرمائیں گے اس میں؟ تو اس سے میں نے معلومات کی کوشش کی تھی،
लेकिन हो नहीं पाई, फॉलो अप नहीं किया मैंने बराबर। मैं फिर इंशाल्लाह मालूमात करूंगा। अपनी मजलिस से तौकीद की, हो सकता है भेज दें अगर सुन रहे होंगे तो कि ये है, या आप अगर इनको कॉल कर दें तो ये आपको इंशाल्लाह बता देंगे। तो मस्जिद तौकीद जी मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, तो हम हाथों हाथ जवाब दे देंगे। अब ये मजलिस हमारा, इसका नाम शोबा फलकियात कर दिया है। जी जी, शोबा फलकियात, एस्ट्रोनॉमी। सैयद गुलाम नबी सवाल कर रहे हैं SMS के जरिए। ये कह रहे हैं अगर कोई शख्स फर्ज नमाज के बाद सुन्नतें ना पढ़े तो क्या उसकी नमाज नाकिस हो जाती है? नमाज जो पढ़ी वो तो हो गई, लेकिन अगर सुन्नत मुक्कदा बिला उज्र तर्क करता है, वो उज्र जब भी हम कहेंगे ना तो उज्र वो माना जाए, उज्र माने मजबूरी, मजबूरी उसको मानी जाए, वो मानी जाएगी जिसको शरीयत मजबूरी तस्लीम करे, वरना सुस्ती होती है हमको, दिल नहीं होता, ये भी मजबूरी है। ये नहीं, शरीयत जिसको मजबूरी तस्लीम करे। तो बगैर मजबूरी के अगर तर्क की सुन्नत मुक्कदा, अब जैसे मगरिब के 3 फर्ज पड़े, इसके बाद जो सुन्नतें हैं ये सुन्नत मुक्कदा है। जोहर के फर्जों के बाद जो 2 सुन्नतें ये भी सुन्नत मुक्कदा है। तो अब ये नहीं पढ़ी तो बुरा किया, बार बार इसको छोड़ा तो अब गुनाहगार होगा। तो इसलिए सुन्नतें ना छोड़े। बाज लोग नहीं पढ़ते सुन्नतें, फर्ज पढ़ते सिर्फ। इनकी देखा देखी हो सकता है दूसरे लोग भी इल्म की कमी की वजह से ऐसा करते हों, लेकिन ये वो तबका है कि उनकी पैरवी ना की जाए। तो 2 सुन्नतों के बाद जो 2 नफल पढ़े ना, पैरवी उसकी करें। ये 2 नफलें भी हदीसों से साबित है। जो 6 रकात फर्जों के बाद पढ़े ना मगरिब के, उनकी पैरवी करें। जो 3 के बाद 2 सुन्नतें भी नहीं पढ़ता उसकी पैरवी नहीं करनी। अवाबीन के फजाइल है हदीस में कि मगरिब के 3 फर्ज पढ़कर कोई बुरी बात ना करे, इस दरमियान 6 रकातें और पढ़े। तो ये अव्वाबीन की नमाज कहते हैं। अव्वाबीन, अव्वाब की जमा, अव्वाब माने तौबा करने वाला। तो ये तौबा करने वालों की नमाज है। तो मगरिब के फर्जों के बाद जी हाँ वो सुन्नतें नफल ये सब आ गए इसमें, समझे। तो ये 6 रकातें 2-2 करके पढ़ना अफजल है। 6 इकट्ठी भी पढ़ी जा सकती है। तो इसकी आदत आप सब बनाएं। रमजान में तो खास कर ये मतलब मौका है, मोतकिफिन के लिए तो टाइम ही टाइम है यार। ये तो आए ही नमाजें पढ़ने के लिए, ये बातें करने के लिए, तो इनको सुस्ती क्या बोलती है। तो पढ़ते भी होंगे, खैर काफी तादाद में पढ़ते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो नहीं पढ़ते वो भी पढ़े। घरों में जो सुन रहे हैं, सुन रही हैं, ये भी आप इनकी आदत बनाए और सारा साल इसको जारी रखें। सवाब कितना पता है, जो मगरिब के फर्जों के बाद 6 रकातें पढ़ता है और इस दरमियान कोई बुरी बात नहीं करता, तो उसको 12 साल की इबादत का सवाब मिलता है। तो ये सस्ते सौदे हैं। वो तो नहीं आए सस्ता सौदा, बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। तो ये क्या अवाबीन की सारे के सारे आशिकान रसूल जो मुझे सुन रहे हैं, हाजिरीन नाजरीन, इसकी आदत बनाए जिन जिन के लिए कोई मजबूरी ना हो। अब बाज़ वक़्त नौकरियों के मसाइल होते हैं, मैं समझता हूँ, जिनको मजबूरी ना हो तो वो जरूर इसकी पैरवी करें, आदत बनाए। इमाम साहब भी पढ़ सकते हैं। इमाम ये होता है कि लोग फातिहा के लिए इंतजार करते हैं या कोई से, तो भले 2 सुन्नतें 2 नफल जैसे पढ़ लिए, मामूल ये होता है लोगों का, तो ये फातिहा पढ़ा दे। अब लोग चले गए, अब 2 नफल बाकी, अवाबीन के अब पढ़ ले। अवाबीन की सब आदत बनाए, इंशाअल्लाह बेड़ा पार है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम आतिफ खान है। अब मेरा एक हज़रत साहब से एक सवाल है, क्या अजान जूते पहन के दी जा सकती है? तनफीर वही ना दी जाए कि लोग इसमें बातें करेंगे। अब मस्जिद में वैसे भी, मस्जिद में जहां जाने दी जाती है पाक साफ सुथरी जगह होती है, वैसे जूता लेकर पहनकर जाना
یہ بھی ظاہر گوارا کوئی بھی نہیں کرے گا، اپنا خود دل گوارا نہیں کرے گا، یا جوتے پہن کے کیسے جائیں گے؟ پھر اذان دینے میں پھر دل نہیں کرے گا کہ یار جوتے پہن کر، ایک تو یوں مطلب بچنا ہی چاہیے اس سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. لوگوں کے طور طریقوں سے ہٹنا یہ بھی مطلب فتنے برپا کرتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. بعض طور طریقے ایسے ہوتے جو فرض و واجب واقعی نہیں ہوتے لیکن ہوتے اچھے ہیں، شریعت سے نہیں ٹکرا رہے ہوتے. تو اس طرح کے طور طریقوں سے بھی الگ ہونا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باقاعدہ ایک اصول جو بناتے نہیں، یہ ایک اصول رکھا ہے کہ لوگوں کے طور طریقوں سے الگ نہ ہو. لیکن بات وہی کہ وہ طور طریقے جو شریعت سے نہیں ٹکراتے، شریعت کے خلاف نہیں ہے، ان سے الگ نہ ہو. اپنی 1.5 اینٹ کی الگ نہ بنائے، لوگوں کے ساتھ ساتھ چلتا رہے. ان کے رسم و رواج جو ہیں جو شریعت سے نہیں ٹکراتے اور لوگ کر رہے ہیں وہ، تو ان سے بھی نہ ٹکرائے، ان میں بھی شامل ہو جائے، نو پرابلم. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو مطلب ہے کہ ہم لوگ کر ہی رہے ہوتے ہیں، شریعت سے نہیں ٹکرا رہی ہوتی، تو اس میں مطلب کوئی دلائل تھوڑی ڈھونڈے جاتے ہیں. یہی تو دلیل ہے نا اس کی. اصل وہ کسی کام کا منع نہ ہونا یہ خود دلیل جواز ہے کہ جائز ہے. ورنہ تو ہر بات کی بولو کہ صحابہ کرام نے کب کیا، تو مائک میں یہ اسکرین پر صحابہ کرام کب آئے، مائک پر صحابہ کرام نے کب بیان کیا، خطاب کیا، کب اذان دی. اذان بھی سبھی دے رہے ہیں، اب تو نمازیں بھی پڑھا رہے ہیں. خالی درود شریف کا جھگڑا ہے، یہ کیوں پڑھتے ہیں، یہ صحابہ کرام نے کب پڑھا. تو میں تو بار کہہ چکا ہوں کہ بھئی حضرت بلال نے مائک پر کب اذان دی، تو مائک ہٹاؤ. درود شریف ہم پھر بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم نہیں چھوڑ سکتے. تو ہماری زندگی کا، ہماری آخرت کا سرمایہ درود و سلام. اللہ کرے آخری دم بھی جب سانس نکل رہی ہو تو لب پر درود و سلام ہو. یہ چھوڑنے والا ہے ہی نہیں، مطلب اس میں نو کمپرومائز. ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ درود چھوڑ دو، ہم نہیں چھوڑتے. انشاءاللہ اتفاق تو انشاءاللہ سبھی کو ہوگا، میں سمجھتا ہوں جو مجھے سن رہے ہیں، ہے نا. تو پڑھو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میرا نام مصطفیٰ ہے اور حضرت صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ وضو کے بغیر ہم اذان دے سکتے ہیں اور کیا جوتا پہن کے نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں؟ وضو کے بغیر اذان تو خیر ہو جائے گی لیکن کراہت ہے نا، مکروہ ہے. اور جوتا پہننے میں جنازے کی نماز میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ جوتا پاک ہے، جگہ بھی پاک ہے، جگہ بھی پاک ہے، تب تو نماز ہو گئی. اب اگر جوتا ناپاک ہے، سمجھو کہ جوتے کا تلوا، پتہ ہے کہ تلا شک شبے سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی، تو اس کا تلا ناپاک ہے. تو اب یہ کہ جوتے اتار کر اس کے اوپر کھڑے ہو گئے تب بھی نماز ہو جائے گی. تو یہ رعایتیں ہیں اس میں نماز میں.